تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب فیصل واؤڈا صاحب کو۔ آپ مملکت پاکستان کے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ہیں اور میں ان کی آمد پر مشکور ہوں، اور ان کی آمد کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں اپنے گھر میں آبی وسائل کی آمد پر بھی مشکور ہوں۔ السلام علیکم جی۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں بلایا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا شاگردی نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں اور بیٹا بن کے دکھاؤں گا۔ اور جو آپ نے بات کی مفتی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری آپ سے اندر ملاقات ہوئی تو لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس ملک کی طور طریقے یہ رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے جو چیزوں کے اوپر ایڈریس کرنے کو مجھے کہا وہ یہی تھی کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ 55 سے زائد ممالک ہیں جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ اسی وقت میں نے فون کیا، میری ڈومین نہیں ہے، لیکن یہ وہ مفتی صاحب کا حکم تھا، تو میں نے اپنے دفتر کو ایک تو یہ کہا، مفتی صاحب کو شکایت تھی کہ وزیر ان سے ملتے نہیں ہیں، تو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ جی میں رات کے 3 بجے بھی آپ مجھے حکم کریں گے تو میں آپ کے بیٹے کی طرح آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو 55 ملک کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں ایک لیٹر منگوا رہا ہوں، اس کے بیسس پہ میں انٹیریئر منسٹری کو، گورنمنٹ سندھ کو پابند کروں گا، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ پھر مفتی صاحب نے سیکیورٹی کا ایشو ایک ڈسکس کیا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تقی عثمانی صاحب کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، ان کو وزیر اعظم صاحب کا پیغام میں نے دیا اور ان کی خیریت دریافت کی، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے افسوس بھی کیا اور مغفرت کی دعا بھی کی، اور میں مفتی صاحب کے لیے بھی اور تقی عثمانی صاحب اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مسئلہ بھی ہم نے ریزالو کر دیا ہے۔ مفتی صاحب کا ایک اور مسئلہ تھا، ان کو ایک کوئی پولیس کا طبقہ ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ جو تنگ کر رہا تھا، وہ میں نے ابھی ریزالو کرا لیا ہے، اور جہاں پہ مفتی صاحب کو میری ضرورت ملے گی تو جیسے آپ سب ان کے طلبہ ہیں، میں بھی ان کا طلبہ ہوں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایسی جگہوں پہ آتا ہوں، مجھے وہ پیار ملتا ہے، مجھے اسلام کی طرف دکھانے والا راستہ ملتا ہے۔ لیکن جو مفتی صاحب نے بات کی، میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں مسلمان تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میں نے بالکل شاید لفظوں کا چناؤ غلط تھا، لیکن میرا مطلب جو مفتی صاحب نے کہا وہ بالکل یہی تھا، جیسے آپ دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پہ آپ بات کرتے ہوئے ہسپتال جاتے ہیں اور ہسپتال میں کہتے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نیچے ہیں، وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں نے کریکٹ کیا اور میں نے معذرت کی ان سب مسلمانوں سے، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں 1 کروڑ دفعہ بھی معذرت کرنی ہوگی، میں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی سیاست کے اندر مذہب کو لائے گا تو اس کے آگے میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب بڑی تعلیم رکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا تھا، جھکتا ہوں اور جھکتا رہوں گا، نہ انسان کے آگے کبھی جھکا تھا، نہ انسان کے آگے کبھی جھکوں گا۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے، میں جن لوگوں نے میرے ساتھ مذہب کے اوپر سیاست کی، میں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، جو مجھے شاید مفتی صاحب کی بدولت وسیلے کے طور پہ آج یہ موقع ملا، کہ شاید میری عمر اتنی نہیں ہے جتنے میں نے عمرے اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمائے ہیں، اور دونوں درباروں میں حاضری لگاتا ہوں، اور ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واپس جا رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں لوگوں کو بڑا عجیب سا ایک مزاج سیاست میں لوگوں نے بنایا، اور میں اپنے الیکشن سے پہلے تمام مدرسوں میں جہاں گیا، میں وہاں ایک بات کہتا تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے ایوان میں بھی یہ بات کی اور میں زندگی بھر کہوں گا، کہ یہ جو مدرسوں کے اوپر لوگ سیاست کر رہے ہیں، یا جو عالم دین ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بتانے والے لوگ ہیں،
ان کے بارے میں جو ایک طبقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے بار بار کہ یہ دہشت گرد ہیں، میں نہیں مانتا اس چیز کو، نہ میں مانتا تھا، نہ مانوں گا، نہ آگے مانوں گا، کیونکہ ہر دنیا کے ہر حصے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہر جگہ کے اندر ہے۔ اگر کسی مدرسے میں ایسا واقعہ ہوا ہے تو ہارورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور انگریزی پڑھنے والے اسکول کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا، انگریزی یونیورسٹیوں کے لڑکوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو جس دن وہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں بند ہوں گی تب تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ بات نہیں ہو رہی تو پھر یہ بات مناسب ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ الیکشن سے پہلے بھی بات کرتا رہا اور ابھی بھی کرتا رہوں گا، اور جتنے راستے مجھے ملیں گے اس سیاسی سفر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں شانہ بشانہ آپ لوگوں کی خدمات، آپ لوگوں کی تعلیم اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ لوگوں سے سیکھتا رہوں گا۔ میں پھر سے ایک دفعہ معذرت چاہتا ہوں اگر کسی مسلمان کا دل، جو میں نے کام نہیں کیا نہ میں نے سوچا، لیکن اس کو سیاست کی بھیڑ چڑھایا گیا، اور پھر بھی اگر میری اس بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں نے معذرت تب بھی کی تھی، آج بھی کرتا ہوں اور آگے بھی کروں گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے رحم سے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو سب چیز سمجھتے ہیں کہ سیاست مذہب کے نام پہ نہ کی جائے۔ یہ نفرت کی جو سیاست ہمارے ملک میں تھی اس کو ہم نے کافی حد تک ختم کیا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں وہ ڈائریکشن ملتی ہے۔ مفتی صاحب جیسے لوگ اور جتنے بھی ہمارے دیگر عالم دین بزرگ، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں اچھی سیکھنے کو ملتی ہے، اور ہمارا مذہب، میرے پاس شاید آپ جتنی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب تو آپ نیوزی لینڈ کا ایشو دیکھ لیں، ابھی نیوزی لینڈ کے اندر ہماری کتاب جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں اس کا ذکر ہوا، اس کے اوپر سے آیتیں پڑھی گئیں، اور ایک اس شہر، اس ملک میں یہ ہمارے مذہب کو ہائی لائٹ کیا گیا جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم مسلمان آپس میں اس بات کی تفریق کیوں کرتے ہیں، اور ہم یہ سرٹیفکیٹ دینے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں اور میں برا مسلمان ہوں۔ میں آپ لوگوں کی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں مفتی صاحب آپ کو پھر سے ایک دفعہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزارتیں آنے جانے والی چیز ہیں، آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ میرے بزرگ بھی ہیں، آپ میرے بڑے بھی ہیں، اور میں آپ کے بچوں کی جگہ بھی ہوں۔ زندگی میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھتا رہوں گا، اور میرے سے جو خدمت ہو سکے گی وہ ایسے کاموں میں اور ایسے کاز میں جس کے اندر آپ لوگ، یہ جو سارے طالب علم ہیں جو آج 7-8 سال کے بعد پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے اگر میں اتنا سا بھی کام کر سکا تو میری آپ لوگوں کی دعائیں مجھے کہاں سے کہاں لے جائیں گی۔ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آتا رہوں گا، اور ایک دفعہ پھر مفتی صاحب آپ کا، آپ کے ادارے کا، آپ کے تمام مہمانوں کا، بزرگوں کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے گا، اور جو بھی چیز مفتی صاحب گورنمنٹ کے بہاف پر ہے میں آپ کو ایشورٹی دلاتا ہوں، کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمات کو ریکگنائز کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے اندر آپ لوگوں کو 1 ونڈو سروس ملے گی۔ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ کی تکلیفیں دور کرنے ہم آئیں، نہ کہ ہم بڑھانے آئیں، اور جو آپ کی تھوڑی بہت شکایتیں تھیں وہ انشاءاللہ اسی ہفتے، کچھ ابھی ہو گئی ہیں اور کچھ اسی ہفتے ہو جائیں گی۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم جی۔